اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین السلام علیکم. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ حمد لے کر حاضر ہوا ہوں. اس قبل گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. ابن ابراہیم نے اپنی اسناد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کرتے ہوئے کہ علی کے شیعہ وہ ہیں جن پر اللہ نے ولایت علی کا انعام کیا ہے. ان پر خدا نہ تو غضبناک ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی علی کے شیعہ اللہ ان پر غضبناک نہیں ہوتا ہے، وہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ سیدھے راہ پر ہیں. کمال الدین میں ایک اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے طویل حدیث کی نقل، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہم ہی وہ واضح راستہ اور خدا کی طرف جانے والے صراط مستقیم ہیں، اور ہم خلق خدا پر اللہ کی نعمت ہیں. یقیناً نعمت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نعمت ہے خلق خدا پر، ہم سب پر نعمت ہے. اگر وہ نہ ہو تو دنیا کا نظام باقی نہیں رہ سکتا، دنیا کا وجود نہیں رہ سکتا ہے. دنیا کا وجود باقی ہے تو انہی کے وجود سے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے ہمارے غضب کی کیفیت اور ہے، خدا کے غضب کی کیفیت اور ہے. کیونکہ جب ہم کسی پر غضبناک ہوتے ہیں تو ہماری طبع میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور کسی وقت ہمارے جوڑ کانپنے لگ جاتے ہیں اور ہمارا رنگ بدل جاتا ہے. اس کے بعد ہم کسی کو سزا دیتے ہیں. اس حالت کو غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے کلام میں غضب کا یہی مفہوم ہے. غضب کے دو مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ دل سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ سزا کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. جب دل میں ہوتا ہے پہلا مرحلہ تو انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا بول چال بند کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا مرحلہ جو سزا کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، بس وہ سزا دیتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. اور جب اللہ کے لیے لفظ غضب کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے دل کی کیفیت مراد نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. اسی طرح سے جب اللہ کے لیے رضا، ناراضگی اور رحمت جیسے الفاظ کی نسبت دی جاتی ہے تو اس میں دلی کیفیت مراد نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے فرمایا مغضوب علیہم ناصبی ہیں اور ضالین سے یہود و نصارہ مراد ہیں. امام سے یہ ایک اور حدیث ہے، اسی کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم ناصبی اور ضالین سے شکوک میں مبتلا وہ افراد ہیں جنہیں ایمان کی معرفت حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان کی معرفت جسے حاصل نہیں وہ ضالین میں سے ہے. من لا یحذر الفقی میں فضل نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کچھ احکام شرعیہ کے علل و اسباب نقل کیے ہیں. امام علیہ السلام نے صراط الذین انعمت علیہم کے متعلق فرمایا اس آیت میں سوال و رغبت کی تاکید پائی جاتی ہے اور ان لوگوں کا ذکر پایا جاتا ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں.
اور ایسی نعمتوں کی رغبت کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم کے الفاظ سے بندہ خدا سے یہ درخواست کرتا ہے کہ خدا اسے عناد رکھنے والے کافروں اور خدا اور اس کے اوامر و نواہی کی کو حقیر جاننے والوں میں سے قرار نہ دے، یعنی درخواست کر رہا ہے بندہ کہ پروردگارہ وہ لوگ جو امر و نہی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ہمیں ان میں قرار نہ دینا، ہمیں کافروں میں قرار نہ دینا، ہمیں دشمنوں میں قرار نہ دینا۔ ولا الضالین کے الفاظ سے بندہ خدا سے یہ التجا کرتا ہے کہ وہ اسے ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جنہیں حق کی معرفت نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کر رہے ہیں، یعنی وہ افراد جو حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، جنہیں معرفت نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ درست ہیں، وہ صحیح راستے پر ہیں۔ پروردگارہ ہمیں ایسے راستے پر نہ رکھ۔ مجمع البیان کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ کتاب احتجاج تبرسی میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام کو حد عبودیت سے بہانے والا شخص مغضوب علیہم اور ولا الضالین میں شامل ہے۔ اور بھی دیگر روایات میں ایک معاویہ ابن وہب کا بیان ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر سورہ فاتحہ مکمل کریں تو کیا کہیں، کیا میں آمین کہوں؟ تو امام علیہ السلام نے سوال کا جواب نہ دیا اور فرمایا اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے والد علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابیوں کے درمیان رسول خدا کی نماز کے متعلق اختلاف ہوا۔ انہوں نے ابی بن کعب کو لکھا کہ آپ بتائیں کہ رسول خدا کتنے سکتے کیا کرتے تھے؟ ابی بن کعب نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سکتے کرتے تھے، پہلا سکتہ اس وقت جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے اور دوسرا سکتہ اس وقت کرتے جب دوسرے سورے سے فارغ ہوتے۔ اور الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور امام سورہ فاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہو تو تم الحمدللہ رب العالمین کہو، خبردار آمین نہ کہنا۔ ایسی حدیث امام رضا علیہ السلام سے ہے جس میں آپ نے بھی فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، سورہ حمد ختم ہونے کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔